الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. تعارف قرآن کے اندر یہ بات تفصیلاً بیان ہو چکی ہے کہ قرآن کی زیادہ تر آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ متشابہ ہیں. محکم آیتیں وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور ان پر ایمان لانا اور ان کے مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے. البتہ جو متشابہ ہیں ان کی قطعی مراد کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے. ایسی آیات پر ایمان لانا تو واجب ہے لیکن ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے. جو بھی احکام ہیں، یعنی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ تمام آیات محکمات ہیں اور ان پر عمل کرنا واجب ہے. جبکہ جو آیات متشابہات ہیں ان کا جو ہے ایمان رکھنا ان پر جو ہے لازم ہے، لیکن ان کی اصل معنی کی کھوج سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے. جیسے ہم نے دیکھا اس سورت کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات آئے، ان کا اصل مفہوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں اور اس کے اندر ہم کو جو ہے وہ کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس سے مراد اصلی کیا ہے. قیامت کے حالات، جنت اور جہنم کی باتیں، قبر کے حالات، فرشتوں کی باتیں، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو چیزیں قرآن کے اندر ہیں وہ تمام جو ہے وہ متشابہات کے اندر آتی ہیں اور ان کی اصلی مراد ہم نہیں پہنچ سکتے. جبکہ احکام جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ محکم ہیں اور ان پر عمل کرنا واجب ہے. ایک اور طرح کی آیات ہیں جو کہ سائنٹیفک فینومینا کے بارے میں ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین کے اندر آیا ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ تمام اجرام فلکی جو ہے اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اس آیت کا حقیقی مفہوم جو ہے کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن پھر سائنٹیفک جو ہے ترقی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا علم انسان کو دیا کہ آج کا انسان یہ جانتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ آیتیں متشابہات میں سے تھی، لیکن اب یہ آیتیں محکمات کے اندر آ گئی ہے. اور اسی طرح سے قرآن 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے جو آج کے دور میں مکمل طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے انسانی علم اس مقام پر پہنچا اور جان گیا کہ 7 آسمان ہیں اور یہ بات جو ہے سائنٹیفکلی پروو ہو گئی، تو پھر یہ آیتیں جو کہ 7 آسمانوں کے بارے میں ہیں وہ آیتیں متشابہات سے نکل کر آیتیں محکمات میں آ جائیں گی. عیسائیوں نے جو قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے اس پر تمام تر توجہ مرکوز کر دی اور توحید کی تمام محکمات آیات کو نظر انداز کر دیا. یہ مثال متشابہات کے پیچھے لگنے والوں کی ہے اور اس طرح کے لوگ آج بھی ہم کو نظر آتے ہیں جو کہ احکام چھوڑ کر اور اس طرح کی جو ہے وہ متشابہات کے اندر جو ہے وہ لگتے ہیں. ان کی تمام تر ڈسکشن اسی کی اوپر ہوتی ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا. جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن متشابہات کے پیچھے نہیں لگتے اور محکمات پر عمل کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن پر کامل ایمان عطا فرما اور ہم کو محکمات پر عمل کرنے والا بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.